ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب نے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے آج ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے، 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی، جس کے بعد خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئندہ 2 دنوں میں صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، اگر صدر پاکستان اس تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنلی یہ 2 جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے اس وقت چیز۔ ایک تو دستور کا کچھ مطلب یوں بھی نکلتا ہے کہ صدر مملکت ایسے موقع پہ جب ساری اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں تو وہ الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں ترمیم کر کے الیکشن کی جو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے وہ دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ تو لہٰذا اب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگی کہ الیکشن تو بہرحال ایک ضرورت ہے، کہ الیکشن میں تو بہرحال پاکستان نے جانا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کس تاریخ کو جانا ہے اور وہ تاریخ کون دے گا۔ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا گروہ سیاست کارہ موجود ہے جو الیکشن سے گریز کا راستہ تلاش کرتا ہے، اور دوسری طرف بہت جیسی سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن کا تقاضا کر رہی ہیں، بلکہ ان کا خیال ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ تو گویا الیکشن تو ایک متفق علیہ معاملہ ہے براڈلی اگر دیکھا جائے، اور دستوری تقاضا بھی ہے لیکن یہاں پر اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ کون دے گا۔ تو اس تاریخ کے لیے ہمیں بہرحال یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ تاریخ اگر صدر مملکت دے دے تو تب بھی قابل قبول ہوگی، اور اگر الیکشن کمیشن صدر مملکت سے پہلے ایک شیڈیول جاری کر دیتا ہے، یا صدر پہلے تاریخ دیتے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن اس کے مطابق شیڈیول جاری کر دیتا ہے، تو یہ ریکنسیلیشن کی صورتحال ہوگی۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں صدر مملکت اٹکیں گے، بلکہ صدر مملکت کا خیال یہ ہے، اور ان کا خیال بالکل ظاہر و باہر ہے، کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں وقت پہ۔ تو اگر الیکشن دستور کے مطابق ہوتے ہیں تو پھر تو صدر مملکت کو کوئی اس پہ اصرار کرنے کی شاید ضرورت پیش ہی نہ آئے کہ وہ بالکل سر، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی چاہتے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہوں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے کیا اعلان کیا جاتا ہے۔ صدر نے بھی الیکشن کمیشن اور وزارت قانون و انصاف کا موقف تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انتخابات کب ہوں گے، ایوان صدر میں اہم فیصلہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اگلے 2 دن میں صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے اپنے نمائندے یاسر حسین سے بات کرتے ہیں۔ یاسر، کہیے گا کہ عام انتخابات کب ہوں گے؟ کیا صدر پاکستان نے تاریخ کا انتخاب کر لیا ہے، اور اعلان کب تک کریں گے؟ ہاں جی، دیکھیں، اس تاریخ کے انتخاب کے حوالے سے باقاعدہ صدر مملکت نے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کی دعوت دی تھی، لیکن وہ آئے نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وزارت قانون سے بھی کچھ رائے طلب کی، لیکن وہ بھی شاید ان کو اس رائے سے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ اب ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ آرٹیکل 58 کے تحت تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اسی حوالے سے ان کی ایک اہم ترین شخصیت جو کہ ہمارے ایک اہم ادارے کے سربراہ ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر ایشوز جو ہیں وہ بھی زیر غور آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 15 دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور جو اس کے بعد جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو معاملات نبھانے کے لیے یا نپٹانے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کا کہا تھا وہ بھی نہ ہو سکی۔ اب ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ آئندہ 2 روز کے دوران شاید پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ان کی تاریخ دینے کے بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسی رواں ہفتے شاید الیکشن کی تاریخ دے دیں، کیونکہ الیکشن کی تاریخ دینے سے تقریباً جو معاملات جو اب تک الجھے ہوئے ہیں۔ میں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار عمران شفقت صاحب نے۔ عمران شفقت صاحب، بتائیے گا، سوشل میڈیا پر بھی جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد صدر کو اعتماد دیا گیا جس کے بعد وہ یہ اعلان کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو طے ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، اور اگر آپ کو اجازت دیں تو میں بتا بھی سکتا ہوں کہ کس کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ 2 اہم شخصیات ہیں، ان کی 4th فلور پہ ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات کی جو تفصیلات ہیں، جو مندرجات ہیں، وہ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہیں، اور بس قیاس آرائیاں ہیں، یا پھر وہ آپ کہہ لیں کہ، اور قیاس آرائیاں بھی کسی نہ کسی چھوٹی موٹی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ اور جو اب صدر مملکت کا جو اقدام ہے وہ 2 وجوہات کی بنا کے اوپر اس کو اگر ہم ایگزامن کریں
تو وہ ہو سکتا ہے. ایک جی کہ وہ بڑی ان کی طبیعت جو ہے وہ انقلابی ہو چکی ہو اور وہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اس ملاقات میں ان کو جو بتائی بھی گئی ہوں وہ انہوں نے ان کو یکسر مسترد کر دیا ہو, اور وہ جو ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ اور اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ ان کو زیادہ عزیز ہو, اور وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے الیکشن کمیشن کا, اب ہم نے اس کا قانونی بنیادوں کے اوپر ہم جائزہ نہیں لے رہے کہ الیکشن کمیشن یہاں پہ درست ہے, جی. قانون درست ہے یا ایوان صدر درست ہے, ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہے ہیں. تو جی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو یہ یکسر مسترد کیا ہے یہ ان کے اندر کا ایک اپنا فیصلہ ہو, اور جو میں نے بتائی کہ ان کی جو لائلٹی ہے وہ جس طرف ہے وہ اس طرف کھڑے ہوں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے, اگر یہ ہے تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے 1-2 دن میں اگر صدر مملکت یہ فیصلہ کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں انتخابات کی ٹھیک ہے, تاریخ دینے آنے کا. والے دنوں میں پتا چلتا ہے کہ صدر پاکستان کیا اعلان کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب نے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر, صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے آج ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے. 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی, جس کے بعد خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئندہ 2 دنوں میں صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. کیا تبصرہ کریں گے آپ اس پر؟ دیکھیے, اگر صدر پاکستان اس تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنلی یہ 2 جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے اس وقت چیز. ایک تو دستور کا کچھ مطلب یوں بھی نکلتا ہے کہ صدر مملکت ایسے موقع پہ جب ساری اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں تو وہ الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں ترمیم کر کے الیکشن کی جو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے وہ دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو. تو لہٰذا اب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگی کہ الیکشن تو بہرحال ایک ضرورت ہے کہ الیکشن میں تو بہرحال پاکستان نے جانا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ کس تاریخ کو جانا ہے اور وہ تاریخ کون دے گا. ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا گروہ سیاست کارہ موجود ہے جو الیکشن سے گریز کا راستہ تلاش کرتا ہے, اور دوسری طرف بہت سی جیسی سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن کا تقاضا کر رہی ہیں, بلکہ ان کا خیال ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. تو گویا الیکشن تو ایک متفق علیہ معاملہ ہے براڈلی اگر دیکھا جائے, اور دستوری تقاضا بھی ہے. جی. لیکن یہاں پر اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ کون دے گا. تو اس تاریخ کے لیے ہمیں بہرحال یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ تاریخ اگر صدر مملکت دے دے تو تب بھی قابل قبول ہوگی, اور اگر الیکشن کمیشن صدر مملکت سے پہلے ایک شیڈیول جاری کر دیتا ہے یا صدر پہلے تاریخ دیتے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن اس کے مطابق شیڈیول جاری کر دیتا ہے تو یہ ریکنسیلیشن کی صورتحال ہوگی. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں صدر مملکت اٹکیں گے, بلکہ صدر مملکت کا خیال یہ ہے, اور ان کا خیال بالکل ظاہر و باہر ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں وقت پہ. تو اگر الیکشن دستور کے مطابق ہوتے ہیں تو پھر تو صدر مملکت کو کوئی اس پہ اصرار کرنے کی شاید ضرورت پیش ہی نہ آئے کہ وہ بالکل سر, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی چاہتے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہوں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان کی جانب سے کیا اعلان کیا جاتا ہے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ.